محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرابع التعوذ باللہ تعالی، والخامس التسمیۃ، والسادس التامین، والسابع التسمیع، والتاسع والثامن التحمید، والتاسع تسبیحات الرکوع، والعاشر تسبیحات السجود۔ محترم طلباء کرام، نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا۔ 3 سنتوں کا بیان ہو چکا۔ آج مصنف رحمۃ اللہ علیہ 4تھی سنت کو بیان فرمائیں گے، تو فرماتے ہیں والرابع، اور نماز کی 4تھی سنت التعوذ، پناہ مانگنا ہے، باللہ تعالی، اللہ تعالی کے نام پر، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ امام کے لیے بھی سنت ہے اور منفرد نمازی کے لیے بھی سنت ہے۔ ان کے لیے سنت ہے کہ وہ نماز کی پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ مقتدی یہ نہ پڑھے، مقتدی صرف ثنا پر اکتفا کر لے اور اس کے بعد خاموش رہیں۔ والخامس، اور نماز کی 5ویں سنت التسمیۃ، بسم اللہ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ بھی امام کے لیے اور منفرد نمازی کے لیے سنت ہے۔ مقتدی بسم اللہ بھی نہ پڑھے، لیکن اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں یہ فرق ہے کہ اعوذ باللہ تو صرف پہلی رکعت میں پڑھیں، جبکہ بسم اللہ ہر رکعت کی شروع میں پڑھیں۔ یعنی جو بھی رکعت شروع کرنی ہے اور جس میں قراءت ہو، جس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہو، تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، جبکہ پہلی رکعت میں صرف تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور رہا مسبوق، یعنی وہ نمازی جو شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شامل نہیں تھا بلکہ درمیان میں آیا تھا اور اس سے کچھ رکعتیں رہ گئی تھی، تو جب امام سلام پھیر لے تو اس نے اپنی باقی نماز کو پورا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو رکعت یہ پڑھے گا اس میں پہلے ثنا پڑھے، پھر ثنا کے بعد تعوذ پڑھے، اور پھر تعوذ کے بعد اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ یہ تو پہلی رکعت کی ترتیب ہو گئی، اور دوسری یا تیسری جتنی بھی رکعتیں باقی ہے ان میں ہر رکعت بسم اللہ سے شروع کریں۔ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ والسادس، اور نماز کی 6ٹھی سنت التامین، آمین پڑھنا ہے۔ مقتدی کے لیے بھی سنت ہے اور امام کے لیے بھی سنت ہے۔ امام بھی آمین پڑھے گا اور مقتدی بھی آمین پڑھے گا، آہستہ آواز سے۔ والسابع، اور نماز کی 7ویں سنت التسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے۔ یہ امام اور منفرد نمازی کے لیے سنت ہے کہ وہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے،
اور رہا مقتدی تو وہ سمع اللہ لمن حمدہ نہ پڑھے۔ والثامن اور نماز کی 8ویں سنت التحمید ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ یہ مقتدی کے لیے سنت ہے کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو اس کے بعد یہ پڑھے ربنا لک الحمد۔ اور اسی طرح منفرد نمازی بھی جب سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے تو وہ کہے کہ وہ پھر اس کے بعد پڑھے ربنا لک الحمد۔ اور ان دونوں کو یعنی تسمیع اور تحمید دونوں کو کڑے کڑے پڑھنا ہے۔ تو مقتدی تحمید پڑھے، اسی طرح مقتدی کے لیے بھی تحمید پڑھنا سنت ہے اور منفرد نمازی کے لیے بھی تحمید پڑھنا سنت ہے۔ اور رہا امام تو اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ امام تحمید نہ پڑھے یعنی ربنا لک الحمد نہ پڑھے، اور ایک قول ہے کہ امام بھی پڑھ لے، اور یہ پڑھنا افضل ہے، نہ پڑھنے سے پڑھنا افضل ہے۔ والتاسع اور نماز کی 9ویں سنت تسبیحات الرکوع رکوع کے تسبیحات پڑھنے ہیں، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور اس کی ادنی مقدار 3 ہے، یعنی کم از کم 3 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ والعاشر اور نماز کی 10ویں سنت تسبیحات السجود سجدوں کے تسبیحات پڑھنے ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلی، اور اس کی بھی ادنی مقدار 3 ہے، یعنی کم از کم 3 مرتبہ ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور اس کے بعد جتنا بھی زیادہ پڑھے گا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، چاہے 5 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں یا اس سے زیادہ۔ والرابع اور نماز کی 4تھی سنت التعوذ پناہ مانگنا ہے، باللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے نام پر، یعنی تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ والخامس اور نماز کی 5ویں سنت التسمیۃ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ والسادس اور نماز کی 6ٹھی سنت التامین آمین پڑھنا ہے۔ والسابع اور نماز کی 7ویں سنت التسمیع سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے۔ والثامن اور نماز کی 8ویں سنت التحمید ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ والتاسع اور نماز کی 9ویں سنت تسبیحات الرکوع رکوع کے تسبیحات پڑھنے ہیں۔ والعاشر اور نماز کی 10ویں سنت تسبیحات السجود سجدوں کے تسبیحات پڑھنے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔